میری سرکار نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ یہ اعلیٰ لوگ تھے، انہوں نے رسول کو اپنی نظروں سے دیکھا تھا، انہوں نے زبان رسالت سے فیض حاصل کیا تھا، قرآن کو رسول اللہ سے سنا تھا، انہوں نے احادیث کو رسول اللہ سے سنا تھا۔ یہ اپنے زمانے کے جلیل القدر لوگ تھے۔ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ان کی عزت و تکریم میں کوئی معمولی سا فرق کرے؟ جو ان کی عزت و تکریم میں معمولی سا فرق کرے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کے صحابہ، ایون جو تابعین کی، جنہوں نے رسول کے صحابہ کو دیکھا، وہ بھی قابل قدر ہیں۔ سرکار نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، میرے زمانے کے ساتھ جو ملا ہوا ہے، جو اس زمانے کے ساتھ، یہ تین زمانوں کو سرکار نے اپنی امت کے بہترین زمانے قرار دیا۔ ایک رسول اللہ کا زمانہ، ایک صحابہ کا زمانہ، ایک تابعین کا زمانہ۔ یہ بہترین زمانے کے لوگ تھے، بہترین زمانے کے لوگ بھی بہترین تھے، اس وجہ سے قرار دیا۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہجرت تمام گناہوں کو معاف کر، ہم کیوں کسی کو گناہگار کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کسی پر کیوں فتویٰ لگانا چاہتے ہیں کہ اس نے توہین صحابہ کر دی ہے؟ بھائی آپ اپنی حدیثیں پڑھیں، آپ اپنے قرآن مجید پڑھیں۔ ہمارے کنسپٹ کلیئر نہیں ہے، ہماری یہ سیاسی زعما بلیک میل کرتے ہیں عوام الناس کو، اور اپنی ذات کے لیے، مقصد کے لیے یہاں پہ اسلامی نام پر رکھی جانے والی جماعتیں جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں لوگوں کے جذبات کو۔ کتنے ظلم کی بات ہے، آپ دین کے کنسپٹ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ دین کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمیں۔ الحلال بین والحرام بین، سرکار نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے واضح فرما کے گئے ہیں۔ اب کسی مفتی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے، اور وہ بھی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے۔ ہمیں قرآن مجید کا براہ راست مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو انگلش ورژن جانتے ہیں وہ انگلش میں کریں، جو اردو جانتے ہیں وہ اردو میں کریں، اور ان کو پتہ چلے گا کہ حقائق جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس ہدایت کے راستے پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔